لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک ہماری کسی بہن نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ کیا تہجد کے وقت کی دعا بھی رد ہوتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے تہجد پڑھنے والوں کی جو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کو لے کر پریشان ہیں۔ چونکہ تہجد گزار ایک تو کم ہیں، اور ان تہجد گزاروں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی کسی دعا کی وجہ سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی کسی مراد کی وجہ سے، اپنی کسی بات کو لے کر کے یہ میرا قبول ہو جائے اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے۔ کسی دعا کی قبولیت کے لیے عبادت کرنا منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ہر تہجد گزار کی دعا قبول ہو جائے یا تہجد پڑھنے والا اپنی جو بھی دعا کرے ساری دعا قبول ہو جائے، آدمی یہ چاہتا ہے، تہجد پڑھنے والا یہی چاہتا ہے کہ بس میں تہجد گزار ہو جاؤں، تہجد پڑھنے لگ جاؤں تو تہجد کے وقت جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، یہ چاہتے ہیں لوگ۔ لیکن یاد رہنا چاہیے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے کوئی اور بندہ ہو یا کوئی اور نیکی کرنے والا ہو۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون سی باتیں ہیں؟ آئیے ان کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو اس دعا کے قبول نہ ہونے میں قصور اپنا سمجھے، خدا تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان یعنی کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان یعنی کمی ہے۔ اے عزیز، دعا چند سبب سے رد ہوتی ہے۔ علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں کہ چند وجوہات کی بنا پر دعا رد ہوتی ہے۔ پہلی وجہ کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا۔ دعا قبول ہونے کی شرائط ہے نا، میرے ایک بیان ہے میرے چینل پر، ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے اپلوڈ کیا ہے، دعا قبول ہونے کے شرائط پر، آپ اس کو سن لیجئے گا۔ ان جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو بھلے تہجد گزار ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، یعنی دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، اگر ادب نہیں ہوا، آداب میں سے شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی، دعا قبول نہیں ہونے والی۔ اور اگر شرائط نہیں پائی گئی، کوئی ادب نہیں پایا گیا تو یہ دعا مانگنے والے کا قصور ہے۔ اپنی خطا پر نادم نہ ہونا، اپنی خطا پر شرمندہ نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا، یہ نری بے حیائی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے اندر کی خامیوں کو دیکھنا چاہیے۔ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ اللہ کریم پر شکایت کے جملے نہ بولیں کہ میں کب سے مانگ رہا ہوں میری دعا اللہ قبول ہی نہیں فرما رہا ہے۔ اگر قبول نہیں ہو رہی ہے دعا تو کچھ نہ کچھ کمی آپ میں ہے، یہ یقین مانے آپ میں ہے۔ خدا کی ذات میں کیا کمی ہے؟ اور خدا ایک اکٹھے سارے لوگوں کی مرادیں پوری فرما دے، خدا کی بارگاہ میں کیا کمی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں، رب کریم ہے وہ، تو خدا کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ دے دے، آپ رب کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لینے والے کو اپنا دامن بھی پسارنا آنا چاہیے۔ اور دوسرا سبب دعا کے قبول نہ ہونے کا ہے گناہوں سے تلوث، یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا۔ گناہوں میں مبتلا رہنا، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے تہجد گزار ایسے ہیں کہ جو تہجد تو پڑھ رہے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ لالچ یہ پھیلا دی گئی ہے کہ تہجد کے وقت کی دعا تو بالکل رد ہوتی نہیں، بھلے بے نمازی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، کیوں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو دن میں 5 بار جو فرض نماز کے لیے مؤذن اذان پکار کے، مرد ہے تو بلاتا ہے اور عورت ہے تو ان کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا، اور نماز نہیں پڑھ رہی ہے، 5 وقت اللہ کے فرض کو چھوڑ رہی ہیں اور رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں اور ایسی امید ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ 24 گھنٹے میں 5 بار رب کی اتنی بڑی نافرمانی کرنے کے بعد رات کو دعا قبول ہونے، آپ کس امید سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟
اگر گناہ میں ملوث رہتے ہیں تو امید یہ نہ رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. گناہوں سے خود کو دور کریں, اس کے بعد پھر دعا کریں, اللہ کریم آپ کی دعا الحمدللہ قبول فرمائے گا. تیسرا سبب ہے استغناء مولا, یعنی وہ حاکم ہے, محکوم نہیں. استغناء مولا مطلب اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کے لیے مجبور نہیں ہے, کسی معاملے میں اللہ مجبور نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے تو اسے دینا ہی پڑے گا, کوئی بندہ دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول کرنی پڑے گی, اللہ اس کے لیے مجبور نہیں ہے. اللہ یہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے, چاہے گا تو عطا فرمائے گا, نہیں چاہے گا نہیں عطا فرمائے گا. مولا ہے وہ, رب ہے وہ, خالق ہے وہ, بن مانگے بہت کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے. وہ حاکم ہے, محکوم نہیں, غالب ہے, مغلوب نہیں, مالک ہے, تابع نہیں. اگر اس نے آپ کی دعا قبول نہ فرمائی تو آپ کو ناخوشی اور غصے, شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے؟ جی ہاں, غصہ, شکوے, شکایت کی مجال نہیں ہے, نہ کسی کی حیثیت ہے. جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جب چاہتا ہے منع فرماتا ہے, تو آپ کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد ملنے پر ہی اصرار کرتے رہے. خاصوں کو بھی اللہ کریم کئی بار انتظار میں بٹھا دیتا ہے. چوتھا سبب ہے حکمت الہی, اللہ کی حکمت, کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے وہ رد فرماتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا. جی ہاں, کئی بار لوگ نادانی میں ایسی چیزیں مانگنے لگ جاتے ہیں, ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہیں, لیکن نادانی ہے, وہ دعا مانگنے لگتے ہیں, نادانی کی وجہ سے دعا مانگتے ہیں. اور پھر اللہ کریم تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ نادانی میں مانگ رہا ہے, یہ چیز اس کے لیے فائدے کی نہیں نقصان کی ہے, تو اللہ کریم اس کو نہیں دیتا ہے. جی ہاں, منع کر دیتا اللہ کریم اس کو. تو اس منع کرنے میں, نہیں دینے میں اس بندے کے لیے اچھا ہے. بندہ تو سمجھتا ہے مجھے ملا نہیں, حقیقت میں تو یہ کہ نہ ملنے میں ان کی بہتری ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز مانگ تو رہا ہے لیکن یہ اس کے لیے نقصان ہے. مثلا جویا سیم و زر یعنی مال و دولت کا طلبگار ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطرہ یعنی مال آ جائے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے, تو خواہان تندرستی, وافیت یعنی ان چیزوں کا سوال کرتا ہے, اور وہ علم خدا میں موجب نقصان عاقبت یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تیرے اخروی نقصان کا باعث ہے. ایسا رد قبول سے بہتر, یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کے بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے. اور پانچویں وجہ ہے کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے. اللہ کریم کبھی دعا کے بدلے میں آخرت کا ثواب دینا پسند فرماتا ہے. تو حطام دنیا یعنی دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے, اور پروردگار نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے. یہ جائے شکر یعنی شکر کا مقام ہے, نہ کہ مقام شکایت. جی ہاں, تو یہ 5 سبب ہے ان کے دعا کے قبول نہ ہونے کی. اب آپ دیکھیں کہ ان اسباب میں سے کوئی بات آپ کے اندر تو نہیں ہے, اگر ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں. اور ایک حدیث پاک بھی مجھے یہاں یاد آ رہی ہے کہ اگر کوئی دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جی ہاں, اس طرح کی روایات ہے جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے. حدیث پاک سنیں آپ, ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے. صحابہ نے عرض کی آدمی جلدی کیسے مچائے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہیں ہوئی, یہ کہنا جلدی مچانا ہے. میں نے دعا مانگی, دعا قبول نہیں ہوئی, بتاتے پھرنا لوگوں کو, یہ جلدی مچانا ہے. اور جلدی مچانے والے کی دعا بھی اللہ کریم قبول نہیں فرماتا ہے. دعا مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں. دعا مانگ لی آپ نے نا, آپ نے دعا مانگ لی, اللہ کی بارگاہ میں اپنے عرضی پیش کر دی, چھوڑ دیجئے اس کو, پیش کر دیا چھوڑ دیجئے. اللہ کی رحمت سے امید لگا کر خاموش بیٹھے رہیے. اللہ کریم چاہے گا بہتری ہے آپ کے لیے تو عطا فرمائے گا. یہ باتیں یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے, آخرت کا ذخیرہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.